بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل پر آنے والے تمام خواتین و حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ اس اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ٹاپک لانے کا موقع دیا اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں اصلاحی باتیں آپ تک پہنچانے کا شرف بخشا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان کے اس مبارک مہینے کو اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان اسلام کے اراکین میں سے ایک رکن ہے اور یہ سب پر فرض بھی ہے۔ روزے کو امت پر فرض کرنے کی کیا کیا حکمتیں ہیں وہ تو ہم جاننے سے قاصر ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی حکمت جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی وہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اس آیت مبارکہ کے مفہوم سے اتنی بات تو پتہ چلی کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن وہاں پر حالات و ضروریات اور شرعی احکامات کچھ اور طرح سے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے فرض کرنے کی حکمت اللہ نے خود ہی بتا دی کہ تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو۔ جب ایک انسان کی یہ نیت ہو کہ روزے کے دوران میں تمام ممانعات سے پرہیز کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جھک جاؤں گا اور ان احکام خداوندی پر عمل کروں گا جس پر عمل کرنے کا مجھے حکم دیا گیا، یعنی اس نے عزم کر لیا کہ وہ ایک حقیقی روزہ ادا کرے گا، لیکن اگر جانے انجانے میں روزے کی حالت میں اس سے کوئی غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو کیا اس کا روزہ جاتا رہے گا؟ جیسے کہ عموماً لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں، آنکھ یا ناک میں کچھ چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیماری کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا یا بیوی سے بوس و کنار کر لیا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کسی چیز کو چکھ کر اسے تھوک دیا، حلق میں نہیں لے کے گئے تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو گیا یا مکروہ ہو گیا؟ ایسے موضوعات کے حوالے سے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے جس نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے اور ہر فرض عبادت کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اکابرین اور علماء کرام کی رائے کی روشنی میں بتائیں گے کہ ایسی صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد یا مکروہ ہو جاتا ہے یا قضا لازم ہو جاتی ہے۔ سو ویڈیو کو آخر تک ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جس آدمی نے روزہ رکھا اور نیت کی لیکن بھولے سے اس نے کچھ کھا یا پی لیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اور اس کا روزہ بالکل صحیح ہے اور کوئی گناہ کی بات بھی نہیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار بھول کر کھا لے یا پی لے وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1831 اور مسلم کی 1155 ہے۔ اس حدیث کے مفہوم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ہم غلطی سے کچھ کھا پی لیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسان اگر نیند میں ہو اور نیند کے دوران اسے احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ انزال غیر اختیاری طور پر تھا، جانتے بوجھتے انزال کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو برے خیالات آئیں یا اس کی نگاہ کسی چیز پر پڑ جائے اور اس نگاہ کرنے یا برے خیال کے آنے سے اگر انزال ہوا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میاں اور بیوی دونوں روزے کی حالت میں ہو یا دونوں میں سے کوئی بھی روزے کی حالت میں ہو اور مرد اپنی بیوی کو بوسہ دے یا اس جیسی کوئی چیز کرے اور اس بات کا خاص خیال رکھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہو اور بات صرف معمولی سی محبت کے اظہار تک ہی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بوسوں کنار کے نتیجے میں کنٹرول کھو دے یا انزال کا اندیشہ ہو تو پھر بوسوں کنار سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی شخص کو خود بخود الٹی آ جائے، یعنی اس نے جان بوجھ کر الٹی نہیں کی
اور روزے کی حالت میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر الٹی کرتا بھی ہو، یعنی منہ میں جان بوجھ کر انگلی دے دے کر الٹی لانا۔ اس صورت کے علاوہ اگر بلا اختیار الٹی آ گئی، وہ چاہے منہ بھر کے آئی یا کم آئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ الٹی کا آنا اختیار سے باہر تھا۔ لیکن اگر الٹی کو جانتے بوجھتے دوبارہ نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی بیماری کی صورت میں انجیکشن لگوایا، چاہے وہ رگ میں لگوایا یا کہیں بھی لگوایا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انجیکشن جسم کی اصلاح کے لیے لگایا گیا اور وہ معدے میں یا دماغ تک نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کے دوران کولی کرتے ہوئے اگر تھوک کے ساتھ پانی بھی حلق میں چلا گیا اور اس پانی کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم تھی اور حلق میں اس پانی کا اترنا محسوس بھی نہیں ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر آنکھ میں سرما لگا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی خوشبو سونکھی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ توڑنے والی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے جسم میں کسی کھلے ذریعے سے داخل ہوں اور وہ پھر معدے تک پہنچ جائیں، لیکن سونگھنے سے ہمیں صرف ایک اچھی یا بری اسمیل کا احساس ہوتا ہے، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر بلا اختیار مکھی، دھواں یا دھول حلق سے اتر جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا بھی لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی چیز چکھنا بہت ضروری ہے اور اس چیز کو چکھ کر تھوک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بلا کسی ضرورت ایسا کیا اور بار بار کیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہے، اس کی آنکھ یا کان میں اگر تکلیف ہو اور وہ دوا استعمال کرنا چاہتا ہو تو آنکھ میں دوا یا پانی کے چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جہاں تک بات ہے کان میں پانی یا دوا استعمال کرنے کی تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ پہلے علماء کا کہنا تھا کہ کان میں کوئی چیز ڈالنے سے حلق میں چلی جاتی ہے، جبکہ سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کان میں کوئی چیز ڈالنے سے حلق یا پیٹ تک نہیں جاتی۔ تو اب بہت سارے علماء اور اکابرین کا یہ ماننا ہے کہ کان میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک کے لیے اگر کوئی دوا وغیرہ استعمال کی ہے تو ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹ جائے گا جب وہ دوا حلق میں اتر جائے گی، لیکن بہت بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ دوا حلق تک چلی جائے گی۔ بچے کو دودھ پلانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پرانے وقتوں کے لوگوں نے بنا کسی تحقیق کے یہ غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی تھیں، اور میں امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ گائیڈ لائن ملی ہوگی کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ روزوں کے حوالے سے ہم اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اور انفارمیشن اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔